عنوان قائم کیا ہے باب الکلامی فی الاذان، یعنی اذان کے درمیان بات کرنے کا باب۔ اس میں حدیث پاک لے کر آئے ہیں، راوی ہیں عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہمیں کیچڑ والے دن خطبہ دیا، یعنی بارش ہو رہی تھی۔ کیچڑ والے دن سے مراد بارش ہو رہی تھی اور گلیوں میں بہت کیچڑ تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، خطبہ دیا جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچا، یعنی آپ نے پہلے خطبہ دیا، خطبہ کے بعد ٹھہرے، اب اذان شروع ہوئی، تو جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچا تو انہوں نے اس کو حکم دیا، یعنی درمیان اذان میں ہی حکم دیا کہ وہ کہے کہ گھروں میں نماز پڑھو، یعنی اس طرح کہہ دے کہ الصلاۃ فی الرحال، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد بلند آواز سے مؤذن اذان کے درمیان ہی کہے کہ الصلاۃ فی الرحال۔ تو کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے درمیان ایک بات کہلوا دی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو مجھ سے افضل تھے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایسا کیا ہے اور یہ عزیمت ہے۔ تو پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک عزیمت ہوتی ہے، ایک رخصت ہوتی ہے۔ عزیمت کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی شرعی حکم اللہ تعالی کی طرف سے بیان کیا جائے اور اس کی بنیاد کسی عذر پر نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عزیمت ہے۔ اور اگر کسی حکم کی بنیاد کسی عذر پر رکھی جائے اور اس عذر کی وجہ سے اس حکم کے بیان میں کوئی تخفیفی پہلو قائم رکھا جائے تو اس کو رخصت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جیسے گھر پر 5 نمازیں پڑھنا فرض ہیں تو یہ عزیمت ہے، نماز پڑھنے کا حکم عزیمت کہلائے گا۔ لیکن جب ہم یا نماز پڑھنے کے حکم کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خود نماز پوری پڑھنا یہ عزیمت ہے۔ اور جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمیں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، تو اب یہاں پر نماز سفر کے دوران پڑھنے کا حکم ہی یہ ہے کہ 4 کے بجائے 2 فرض پڑھو، یہ بھی ایک حکم ہے۔ لیکن حکم کی بنیاد کس پر ہے؟ ایک عذر پر، کہ سفر میں مشقت ہے اور اس مشقت کی وجہ سے انسان کو تھوڑی سی تخفیف دے دی جائے تو خفت پیدا ہو گئی، تو اس کو ہم کہیں گے یہ حکم رخصت کا حکم ہے، یا وہ نماز رخصت ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے جو اذان کے بیچ میں یہ کہلوا دیا، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں رخصت کر رہا ہوں، بلکہ یہ عزیمت پر عمل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اذان کے بیچ میں کچھ کلمات کہلوائے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ عام ائمہ کا یہ مذہب ہے، جبکہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ اکثر ایک دوسرے سے مطلب ان کے اقوال ٹکراتے ہیں، لیکن اس مقام پر یہ دونوں متفق ہیں کہ یہ کلمات اذان کے درمیان میں نہ کہے جائیں بلکہ اذان کے آخر میں کہے جائیں۔ یہ بہتر ہے کہ اذان کے آخر میں، تاکہ اذان ڈسٹرب نہ ہو، اس کے بعد آخر میں اس طرح بلند آواز سے مؤذن کہہ دے۔ اور اس کی علت یہی تھی کہ لوگ اذان کی آواز سنیں گے، گھروں سے باہر نکلیں گے تو ان میں پھر نوعمر بھی آتے تھے، بچے بھی جماعت کی طرف آتے تھے، تو کیچڑ ہے، گر جائے گا کوئی، کسی کو چوٹ لگ جائے گی، پریشان ہوگا، تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما دیا کرتے تھے کہ جو اپنے گھروں میں ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھ لیں، جو مسجد تک پہنچ چکے ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت میں ہر ایک کا ہر موقع پر آنا کوئی واجب نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات صحیح عذر کی بنا پر جماعت کا ترک جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر یہ آگے یہ روایت آ جائے گی، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اذان کے بعد یہ کلمات کہے جائیں اس طرح کے۔ ان کی دلیل یہ حدیث پاک ہے، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرد رات میں اذان دی، پھر فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ پھر حضرت عمر نے ہمیں خبر دی کہ سرد رات میں یا سفر میں، بارش کی رات میں جو مؤذن اذان دیتا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ وہ اذان کے بعد یہ کہے، سنو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ الصلاۃ فی الرحال، الا الصلاۃ فی الرحال، الا مانے خبردار، سنو، الصلاۃ فی الرحال، نماز اپنے گھروں میں ہے، یعنی گھروں میں نماز پڑھو۔
معلوم ہوا کہ دوسری حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی بخاری کے اندر آ جائے گی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اذان کے بعد یہ کلمات کہنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہمارے لیے بھی سنت ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان سنتوں پہ عمل آج کل بالکل ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اگر کہیں گاؤں ہے، کوئی شہر بھی ہے اور بہت موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، تو فجر کی اذان کے بعد اگر مؤذن بلند آواز سے یہ کہہ دے کہ جہاں پہ لوگ عربک جانتے ہیں عربک بول دے، ورنہ اردو میں کہہ دے کہ لوگوں اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں، تو یہ سنت ادا ہو جائے گی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اذان کے بعد کلمات کہنے کا حکم دیا جبکہ بارش وغیرہ طوفان وغیرہ ہو، لیکن اس سنت پر عمل پیرا اکثر لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، اس کا باب قائم کیا ہے، باب اذان الاعمى اذا کان له من یخبرہ، نابینا کی اذان دینے کا باب جبکہ کوئی شخص اسے وقت کی خبر دینے والا ہو۔ یعنی گویا کہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نابینا بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص وہاں موجود ہو جو اسے وقت کی خبر دے دے۔ تو پہلے دور میں چونکہ سورج میں ستاروں کو دیکھ کر یا ویسی وقت کے اندازے کر کے اوقات کا اندازہ کیا جاتا تھا مختلف چیزوں کے ذریعے، ٹیلوں کے سائے وغیرہ دیکھ کر، تو اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ آنکھوں والا شخص چاہیے جو پہلے اچھی طرح دیکھے، پھر سمجھے بھی کون سا ٹائم ہو گیا ہے، پھر وہ اذان دے۔ اب اگر نابینا کوئی اذان دینا چاہتا ہے تو بیچارہ ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، تو پھر ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص اس کے ساتھ ہو جو اس کو بتا دے۔ آج کل تو ایسا ہو سکتا ہے کہ چلو جی گھڑی پہ الارم لگائے ہوئے ہیں، ہر اذان کے وقت الارم بج جائے اور مؤذن صاحب کو پتہ چل جائے، اگرچہ وہ نابینا ہے تو وہ کھڑے ہو کے اذان دے لیں۔ لیکن جہاں پر ایسا نہیں ہے تو وہاں پر پھر مؤذن صاحب کو کوئی وقت بتانے والا موجود ضرور ہونا چاہیے، تو پھر نابینا کی اذان بھی صحیح ہے۔ اے اللہ دین تیرا ہم انسانی دنیا کی سلطانی۔ اب ذرا دیکھیے حدیث نمبر ہے 617۔ اس میں حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں، پس تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ پھر فرمایا کہ وہ نابینا شخص ہیں، وہ اس وقت اذان دیتے ہیں جب ان سے کہا جائے صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ تو اس کو سمجھیں کہ دیکھیں یہ اصل میں رمضان کا سرکار ذکر فرما رہے ہیں کہ اور یہ بعض نے رمضان کے ساتھ اس کو مقید کیا ہے، بعض نے کہا ہے عام ہے، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر سے پہلے ایک اذان دے دیا کرتے تھے۔ تو سرکار نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یا اگر رمضان ہے تو پھر تو روزہ رکھنا فرض ہی ہے، تو گویا کہ سرکار یہ سمجھا رہے ہیں کہ حضرت بلال جو اذان دیتے ہیں وہ چونکہ رات میں ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید فجر کا وقت ہو گیا تو لوگ سحری کھانا چھوڑ دیں، بلکہ فرمایا بلال اذان دیتے رہیں تو تم کھاتے پیتے رہو، ہاں جب ابن ام مکتوم اذان دے تو پھر تم کھانا پینا فوراً چھوڑ دو، کیونکہ وہ فجر کے وقت ہی اذان دیتے ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرق بتایا اس لیے کہ وہ نابینا ہیں اور ان کو خود وقت کا پتہ نہیں ہوتا، تو لازم سی بات ہے کہ وہ ہم نے جب ان کو فجر کے لیے مقرر کیا ہے تو وہ اسی وقت اذان دیں گے جب فجر کا وقت ہو جائے گا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک بات تو یہ کہ تہجد کی اذان دینا بھی سنت کریمہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور ابھی آگے ایک اور روایت آپ سنیے گا اور زیادہ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بعض نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی سحری بند ہوتے ہوئے اگر اذان بھی شروع ہو جائے تو کھاتے پیتے رہو، کیونکہ جب اذان ختم ہوگی تو ہم کھانا پینا بند کریں گے، تو وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر وہ یہ دلیل بنائیں کہ دیکھیں سرکار نے بھی فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے رہیں تو تم کھاتے پیتے رہو، تو اتنے حصے کو کیوں دیکھا جاتا ہے؟ باقی بھی تو دیکھیں کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ جب حضرت ابن ام مکتوم اذان دیتے ہیں تو پھر اس وقت کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ عین فجر کے ٹائم ہی اذان دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو حضرت بلال کی اذان تھی وہ فجر کی تو تھی نہیں، اس لیے اس کے بیچ میں کھانے پینے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو پھر جب دوسری اذان ہو رہی ہے جو خاص فجر کی ہے اس وقت کھانا پینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، یہ اگلا باب جو امام بخاری نے قائم کیا ہے، باب الاذان بعد الفجر، تو یہ پہلے دیکھ لیں، پھر وہ جو میں پہلے والا آپ کو کہہ رہا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے تھے، اس سے مماثل ایک حدیث پاک اور آئے گی
پہلے دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ جب مؤذن صبح کی اذان کے لیے بیٹھ جاتا، یعنی صبح کی اذان کے لیے بیٹھ جاتا سے مراد اقامت، یس اذان ہو گئی ہے اب اقامت کے لیے بیٹھ گیا، جیسے فجر کی اذان کے بعد تھوڑا انتظار کرتے ہیں پھر اقامت، اس کا بیان کر رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے اس سے پہلے کہ نماز فجر کی اقامت کہی جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ جب مؤذن اذان دے چکتا تو سرکار 2 رکعت سنت فجر پڑھتے تھے، اسی لیے سنت فجر کا حکم بیان کیا گیا کہ بھئی ہونی چاہیے، اور سرکار بہت خفیف سی پڑھتے تھے، یعنی ہلکی نماز۔ ہلکی نماز سے مراد ہوتا ہے کہ بہت لمبی لمبی اس میں صورتیں نہیں پڑھتے تھے، مختصر صورتوں سے نماز سنت فجر کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت 619 نمبر روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان تخفیف کے ساتھ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ 620 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہا کرو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ اس سے یاد رکھیں، معلوم یہ ہوا کہ وہ رات کی اذان تھی، فجر کی نہیں کہ لوگ فجر کی اذان میں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ ایک اور اگلا باب قائم کیا کہ باب الاذان قبل الفجر، یعنی فجر سے پہلے اذان دینے کا باب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، حدیث نمبر 621 سے یاد رکھیے گا۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو بلال کی اذان سحری کھانے سے منع نہ کرے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں۔ اور کیوں اذان دیتے ہیں؟ اب دیکھیں علت یہاں بیان ہو رہی ہے، تاکہ جو شخص نماز میں قیام کر رہا ہے وہ لوٹ آئے، یعنی تاکہ وہ جو تہجد پڑھ رہا ہے تو اسے پتہ چل جائے کہ بھئی سحری کا ٹائم کم رہ گیا ہے، ابھی فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو وہ فوراً لوٹ آئے اور سحری وغیرہ کر لے، اور جو سویا ہوا ہے وہ بیدار ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی انگلیاں اوپر سے نیچے کر کے فرمایا فجر یا صبح اس طرح نہیں ہے، یہاں تک کہ پھر آپ نے فرمایا اس طرح ہے، یعنی سرکار نے فرمایا فجر اور کی صبح یوں نہیں ہے، بلکہ پھر سرکار نے اس طرح فرمایا اس طرح ہے۔ تو یہ روایت جو ہیں ظہیر جو روایت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایک انگلی دوسری انگلی پر رکھ کر دائیں سے بائیں کھینچ کر دکھایا، یوں کر کے اس طرح کر کے یوں۔ اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں آپ اگر رات کے آخری پہر کسی اونچے علاقے پہ کھڑے ہو جائیں تو جب رات ختم ہونے آئے گی نا تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ آسمان کا کنارہ ہے تو ایک سفیدی سی آئے گی، وہ یوں اٹھے گی، اس طرح اوپر کو اٹھے گی، تو ایسا لگے گا شاید ابھی فجر ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے، روشنی آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی تھوڑے سے اٹھے گی نا تھوڑی دیر بعد ایک دم پھر اندھیرا چھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صبح لگی تو تھی لیکن حقیقتاً صبح نہیں تھی، اسے کہتے ہیں صبح کاذب۔ پھر ایک دوبارہ روشنی اٹھتی ہے، وہ روشنی یوں اوپر کو نہیں اٹھتی ہے بلکہ وہ روشنی یوں پھیلتی ہے، اور پھیلتے 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 پھر پورے افق میں پھیل جاتی ہے، پھر یوں اٹھتی ہے، پورے پھیلنے کے بعد اس کے بعد دن ہی نکل آتا ہے۔ تو یہ حقیقی صبح ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح۔ یہ سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ جب بلال اذان دیتے ہیں نا اس وقت روشنی یوں اٹھتی ہے، یعنی وہ صبح کاذب ہے، صبح صادق حقیقتاً ابھی نہیں ہوئی، اور جب ابن ام مکتوم اذان دیتے ہیں تو روشنی یوں پھیلتی ہے چوڑائی میں، یہ صبح صادق ہے۔ معلوم ہوا کہ خود سرکار نشاندہی فرما رہے ہیں کہ اذان جب فجر کی اذان ہو اس سے پہلے پہلے سحری کھانا ترک کر دو۔ تو جو جاہل قسم کے لوگ بعض اوقات یہ دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ جی سرکار نے ارشاد فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوں، اس کے بیچ میں کھاتے پیتے رہو، تو یہ اصل میں سرکار نے اذان تہجد کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ حضرت بلال رات میں اذان دیتے تھے تاکہ جو تہجد والے وہ سحری کی طرف آ جائیں، سوئے ہوئے شخص اٹھ جائیں۔ علت بھی بیان کر دی ہے، اس لیے اس کو دلیل اور بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اور تھوڑا سا ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے پچھلے کچھ پروگرام پہلے ایک بحث ہماری چلی تھی کہ اذان کا زبان سے جواب دینا واجب ہے یا نہیں۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے، اگر دے لیں تو بہت اچھا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں اذان تو اذان ہے، چاہے وہ نماز کے لیے دی جا رہی ہو، چاہے وہ تہجد کے لیے اذان تھی، لیکن اذان تو بلند آواز سے دے رہے ہیں، اور سرکار اس کے بیچ میں فرما رہے تم کھاتے پیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھاتے پیتے رہو، اس کا مطلب اس کا جواب دینا کوئی واجب نہیں ہے، حالانکہ اذان کا جواب دے دینا چاہیے۔
تو اس لیے کوئی جواب دینا واجب نہیں ہے، اگر جواب دینا چاہیں تو افضل اور مستحب ہے، نہیں دیں گے تو بالکل گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں، یہ 622 اور 623 نمبر دونوں حدیثیں ملا کر ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ، اور ایک اسی طرح کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، آپ دونوں یہ کہتے ہیں کہ بلال کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، سو تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ تو یہ جو دو حدیثیں مل گئی ہیں 622 اور 623، یہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، تو ایک حدیث آپ کی ایک حدیث آپ کی، لیکن الفاظ دونوں کے ایک جیسے ہیں، تو امام بخاری نے ایک جگہ اس کو ذکر کیا۔ آگے باب دیکھیں کہ بابو کم بین الاذان والاقامت ومن ينتظر الاقامت الصلاۃ، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہے اور جو لوگ نماز کی اقامت کا انتظار کریں ان لوگوں کا باب، اس میں یہ حدیث لے کر آئیں۔ 624 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بیان فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، یہ اس کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان سے مراد کیا ہے؟ ایک اذان، دوسرا اقامت۔ گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنی چاہیے، تو فجر کے درمیان سنت فجر ہے، ظہر کے درمیان یعنی ظہر کی اذان اور اقامت کے درمیان ظہر کی 4 سنتیں، عصر کی بھی 4 سنتیں، مغرب کی جو ہیں احناف یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان اس سے مستثنیٰ ہے، اس میں اذان کے فوراً بعد اقامت ہوگی اور آپ 3 فرض پڑھیں گے۔ لیکن امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح القدیر میں بیان فرمایا